السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے حصول برکت کی خاطر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے شوال المکرم کا مہینہ، مدارس کی دنیا میں اسی مہینے سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت تمام طالبان علوم نبویہ اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے اپنے اہل خانہ، رشتہ دار، ناطے دار کو چھوڑ کر سب کے سب مدارس کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنا گاؤں چھوڑتا ہے، کوئی اپنا قصبہ چھوڑتا ہے، تو اگر کسی کی علمی ضرورت اپنے شہر میں پوری نہ ہو تو وہ اپنا شہر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سے ایسے طلباء ہیں جو شہروں کے حدود سے آگے نکل کر اپنا ضلع چھوڑتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنا راجیہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہار کے کچھ طلبہ ہیں جو یو پی آتے ہیں، مہاراشٹر کے کچھ طلبہ ہیں جو یو پی جاتے ہیں، یو پی کے کچھ طلبہ ہیں جو مہاراشٹر آتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنا اپنا علاقہ چھوڑ کے اپنے علمی تشنگی بجھانے کے لیے مدارس اسلامیہ جہاں علمی ضرورت پوری ہو ان مدارس کا وہ رخ کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی طالبان علوم نبویہ ہیں جو ان سب سے آگے بڑھ کر ملکی سرحدوں سے بھی آگے ہو جاتے ہیں اور اپنا وطن عزیز ہندوستان کو چھوڑ کر دنیا کے گوشے گوشے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی جامعہ ازہر مصر جا رہا ہے، تو کوئی بیروت لبنان جا رہا ہے، کوئی ملک شام جا رہا ہے اپنے علمی ضرورتوں کو پوری کرنے، اپنے علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے۔ تو اس وقت مدارس اسلامیہ میں اور مدارس اسلامیہ سے متعلق طلبہ کے اندر ایک انقلابی کیفیت ہوتی ہے، ایک جستجو کی حالت ہوتی ہے، کشمکش کا عالم ہوتا ہے۔ جتنے بھی طالبان علوم نبویہ ہے، کوئی جا رہے ہیں پہلے مدرسے کے اندر حاضر ہوتے ہیں، جیسے الجامعۃ الاشرفیہ ہے، الجامعۃ الامجدیہ ہے، الجامعۃ الاسلامیہ ہے۔ یہ اپنے ہندوستان کے مشہور مدارس میں سے چند مدارس ہیں جہاں الحمدللہ دیانتداری کے ساتھ، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مدارس ہیں، صرف یہی نہیں، جہاں دیانتداری کے ساتھ اساتذہ اور طلبہ علم دین میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ جاتے ہیں، داخلہ ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں، انٹرنس میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان ہزاروں میں سے 100 یا 150 بچے پاس ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک عجیب سی کیفیت، بے چینی کی کیفیت ہے۔ اسی مہینے سے تعلیم کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور بعض مدارس 6 شوال المکرم کو کھل گئے ہوں گے،
کچھ 10 کو کھلے ہوں گے، کچھ اب کھل رہے ہوں گے، کچھ اور کھلنے والے ہوں گے، لیکن عام طور پر مدارس میں جو تعلیم کا آغاز ہوتا ہے عام طور پر زیادہ تر 10 شوال المکرم 10 شوال المکرم کو تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ جو اوپر کی جماعت کے طلبہ ہوتے ہیں، فضیلت کے طلبہ ہوتے ہیں، بخاری شریف کا آغاز کیا جاتا ہے 10 شوال المکرم۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس 10 شوال المکرم کو، اس تاریخ کو نسبت ہے ایک عظیم شخصیت سے، ایک عظیم ذات سے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول علم دین اور خدمت علم دین میں صرف کر دیا۔ اور وہ ذات مجدد دین و ملت، عظیم المرتبت، سیدی سندی مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو آپ کو چونکہ علم سے وافر حصہ ملا، علمی وراثت آپ کو ملی، اور آپ نے علم دین پر وہ کام کیا ہے جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا اور اپنا حق ادا کر دیا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا۔ تو جس کو جیسے ہوا اپنے انداز میں انہوں نے محبت کا حق ادا کیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین کے حوالے سے جو خدمات ذری پیش کیا ہے، ان کے احسان کے بوجھ تلے امت مسلمہ کی گردنیں جھکی، وہ عظیم کارنامہ آپ نے انجام دیا۔ بچپن کے وہ ایام جب بچے لاشعوری کے دن گزارتے ہیں، ان ایام میں آپ نے تمام علوم مروجہ، علوم متداولہ سے فراغت حاصل کر کے، جب بچہ مدرسے میں داخل نہیں ہوتا ہے جن دنوں میں، ان دنوں ہی میں آپ تمام علوم سے فارغ بھی ہو گئے اور فارغ ہو کر درس و تدریس میں مشغول بھی ہو گئے۔ اور بڑے عظیم کارنامے ہیں آپ کے، چونکہ یہاں پر مقصود حضرت کی ذات پر بیان کرنا نہیں ہے، اس لیے میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ ہزاروں سے زائد آپ کی تصنیفات ہیں جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور نہ صرف ایک زبان میں بلکہ اردو، عربی، فارسی، کئی زبانوں میں آپ کی کتابیں۔ ایک آپ کی تصنیف ترجمہ قرآن کنز الایمان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ جو کنز الایمان ہے، جو ترجمہ قرآن ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی اس ترجمے کو کہ صرف اسی ایک ترجمے کا ترجمہ 10 مرتبہ مختلف زبانوں میں کیا گیا، اور باقی فتاوی رضویہ شریف تو آپ کی کرامت ہے الحمدللہ، جو 30 سے زائد ذخیر جلدوں پر مشتمل ہے، 30 سے زائد ذخیر جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ اتنی بڑی کتاب، اتنی بڑی کتاب جو فتاوی رضویہ شریف ہے، 30 سے زائد جلدوں پر مشتمل ہے کہ تنہ تنہا وہ کتاب اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ یہ مان کے چلے کہ پورا دارالعلوم آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ ہاں، 30 سے زائد جلدوں پر مشتمل وہ آپ کی ایک کتاب ہے، اور آپ نے تو ہزاروں تصنیفات کی ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ کہ اس ایک کتاب کے اندر، صرف اس ایک کتاب کے اندر 300 رسائل بھی موجود ہیں، یعنی 300 چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں صرف اس ایک کتاب کے اندر۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی خصوصیت۔ اس کے علاوہ ہزاروں سوالات کے جواب آپ نے اس کتاب کے اندر جمع فرمایا ہے۔ تو یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو علم دوست شخصیت تھی آپ کی، تو آپ کی ذات کو 10 شوال المکرم سے نسبت ہے۔ آپ کی ولادت اسی تاریخ میں ہوئی، تو عام طور پر مدارس اسلامیہ کے جو لوگ ہیں اسی تاریخ میں اپنے مدارس میں تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ خوش نصیب جو ہے علماء بنتے ہیں، فضلاء بنتے ہیں، فقیہ بنتے ہیں، مجتہد بنتے ہیں، لیکن علوم و معرفت کے اس مقام پر جو فائز ہو رہے ہیں، مفتی بن کر فتویٰ دے رہے ہیں، عالم بن کر درسگاہ میں بیٹھ کر لوگوں کے علمی تشنگی کو بجھا رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں
کہ جنہوں نے فرض کفایہ پر عمل کیا، فرض کفایہ پر عمل کیا، لیکن ان کے علاوہ بحیثیت مومن و مسلم ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یعنی کسی اور کے ادا کر لینے سے وہ ادا نہیں ہوگا۔ علاقے میں شہر میں کوئی ایک مفتی بن گیا، بات ختم ہو گئی، انہوں نے کام کر لیا، سب کی ذمہ داری انہوں نے نبھا دیا، سب کے طرف سے سب کے سروں سے جو ذمہ داری تھی انہوں نے اس ذمہ داری کے بوجھ کو انہوں نے اتار دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جاننا کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق جاننا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے متعلق جاننا، انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق جاننا کہ کون سی چیزیں، کون سی وہ باتیں ہیں جو ان کے لیے ضروری ہے اور کون سی وہ باتیں ہیں جو ان میں نہیں ہو سکتی، ان کی طرف ہم کیا منسوخ کر سکتے ہیں، کیا منسوخ نہیں کر سکتے ہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، وضو کیسے کرنا ہے، صف میں کیسے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے کی نوعیت و حیت کیا ہوگی، قیام کیسے کریں گے، رکوع کی کیا حالت ہوگی، سجدے میں ہمارے پشت کی کیا حالت ہوگی، ہماری پیشانی کہاں ہوگی، ہماری نگاہ کہاں ہوگی، ہمارے ہاتھوں کی کیفیت کہاں ہوگی، یہ جو مسائل ہیں، یہ تمام جو مسائل ہیں، اسی طرح رمضان آ جائے تو روزے کی کیا شرعی حیثیت ہے، یہ جو تمام مسائل ہے، یہ تمام مسائل ایک عالم کے جان لینے سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جاننا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مجموعی طور پر علم رکھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، آپ پر جو چیزیں اللہ نے فرض فرمائی ان تمام چیزوں کے متعلق جاننا، یہ آپ کی اپنی ذاتی عینی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے یہ تمام علوم فرض کفایہ کی منزل میں نہیں بلکہ فرض عین کی منزل میں، یہ ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، ہر ایک فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ کسے باشد مسلمان ہے، اب وہ بچہ ہے، بچہ ہے، بلوغت کے منزل میں ہے، نوجوان ہے، جوانی میں علم حاصل نہیں کرے گا، بڑھاپے کی منزل میں ہے، وہ چاہے بوڑھا ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ نے حاصل نہیں کیا، اگر آپ نے حاصل، ظاہر سی بات ہے جب حاصل نہیں کریں گے تو غلطیاں کریں گے، حاصل نہیں کریں گے غلطیاں کریں گے۔ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے یہ بھی آپ پر ضروری ہے اس کو سیکھنا، اگر آپ نہیں سیکھیں گے غلطیاں کریں گے۔ نماز میں قرات فرض ہے اور قرات اگر درست نہیں ہوئی، معنی بدل گئے، معنی میں تبدیلی آ گئی، نماز آپ کی فاسد ہو گئی، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نہیں سیکھیں گے تو غلطیاں کریں گے، تو ان تمام چیزوں کا سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھتے ہیں تو آپ عند اللہ مجرم ہے، کل رب کی بارگاہ میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لہذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو ضروری مسائل ہے، جو بنیادی عقائد ہیں، ان تمام عقائد اور مسائل کا علم سیکھے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے، آپ بچے نہیں ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے ارے کون سے مولانا صاحب آئیں گے ڈنڈا لے کے ہم کو دوڑانے والے ہیں۔ بچپن میں خوف اور ڈر تھا، جوانی میں اب کون سا ڈر ہے؟ کون سے حضرت آئیں گے مارنے کے لیے؟ بوڑھے ہو گئے، کون آئیں گے ہم کو دوڑانے کے لیے، مارنے کے لیے؟ ٹھیک ہے یہاں تو کوئی مارنے دوڑانے والے نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ پر یہ فرض ہے، اگر آپ نہیں سیکھ رہے تو آپ مجرم ہے اللہ کی بارگاہ کے، کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کی گرفت ہوگی اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ لہذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ضروری مسائل اور جو دین کے عقائد ہیں ان عقائد کے متعلق معلومات کو حاصل کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمر کی قید نہیں ہے، اسلام نے طالب علم کو عمر کے قید سے آزاد کر دیا۔ آپ جس عمر میں بھی ہیں، آپ کے لیے جو ضروری ہے آپ ان مسائل کو سیکھیں۔ یاد رکھیں اگر دور فاروقی ہوتا نا تو درے مارے جاتے،
ہاں درے مارے جاتے ہیں۔ آج کوئی نیا کاروبار ڈالنا ہے تو آپ گورنمنٹ سے لائسنس حاصل کرتے ہیں نا، اس دور میں بھی لائسنس لینا پڑتا تھا۔ وہ کون سا تھا کہ جو کاروبار تم کر رہے ہو اس کے متعلق شریعت کے جو علوم ہے اسے حاصل کرو۔ سیدی سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دکانوں کا دورہ فرماتے تھے، دکانوں پہ جاتے تھے، اور دکانوں پہ جا کے مالک سے تاجروں کے پاس جاتے، ان سے پوچھتے تجارت کے متعلق شریعت نے جو رہنمائی کی ہے وہ علوم تمہارے پاس ہے؟ اگر وہ کہتا نہیں تو اسے درے مارتے، درے مار کے اسے بھیجتے کہ جا پہلے علم حاصل کر اس کے بعد آ کے دکانداری کر۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب لوگ جانیں گے نہیں، کوئی کرانے کی دکان کھول کے رکھا ہے وہ جانیں گے نہیں کہ شریعت نے اس سے متعلق کیا رہنمائی فرمائی ہے، اگر اسے معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کب سود کی بلا میں مبتلا ہو جا رہا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوگی، کب حرام کاری کر رہا ہے اسے خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ دور فاروقی کا لائسنس تھا کہ جاؤ پہلے علم حاصل کرو، اور جو علم حاصل نہیں کرتے اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ تو اس سے آپ علم دین کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں۔ تو دکان کرنے والے چونکہ آج لوگوں کا ذہن ہو گیا ہے 8 سال 10 سال کی عمر کی حد سے جیسے ہی ہم آگے بڑھے ہم علم دین حاصل کرنا نہیں چاہتے، ہمیں علم دین حاصل لوگوں کا ایک مزاج ہو چکا ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم ٹیلر ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم کیوں جائیں مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں، اسلام نے ان قیود سے آزاد کر دیا ہے، آپ کو حاصل کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی سے گفتگو فرما رہے ہیں، دوران گفتگو وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس سے محو گفتگو ہے، جو شخص آپ سے ہم کلام ہے اس کی زندگی کی بس 1 ساعت باقی رہ گئی ہے۔ کتنی؟ صرف 1 ساعت باقی رہ گئی ہے، بہت جلد اس کا انتقال ہونے والا ہے، اور وہ عصر کا وقت تھا، وہ عصر کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ ابھی مجھ پر وحی کا نزول ہوا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کی صرف 1 ساعت باقی ہے۔ وہ شخص بالکل بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ میری زندگی کے چند لمحات باقی ہے، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسا کام بتائیں جو اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ مناسب ہو کہ میں وہ کام کروں اور سب سے زیادہ منافع حاصل کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا اشتغل بالتعلیم، جاؤ اور حصول علم دین میں مصروف ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، وہ شخص جا کر علم دین حاصل کرنے لگا، اور مغرب کا وقت ہوا نہیں تھا کہ اس شخص کی موت ہو گئی، وہ شخص انتقال کرے گا۔ آپ اس حدیث پاک سے، اس روایت سے آپ اندازہ لگا زندگی کی چند سانسیں بچی ہوئی ہے، چند گھڑیاں بچی ہوئی ہے، ایسے عالم میں اگر کوئی اور کام اس کے لیے بہتر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی طرف اشارہ فرماتے۔ لوگ تو یہی چاہتے ہیں جب اسے معلوم ہو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جاگنے کے وقت بھی وہی تو عالم ہے، وہ کون سا عالم ہے؟ چند گھڑیاں بچی ہوئی ہے، سانسوں کی چند لڑیاں بچی ہوئی ہے، یہ جاگنے کا وقت تو ہے۔ جاگنے کے وقت بھی اگر ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع ملے تو کوئی اور کام نہیں بلکہ علم دین کو حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کوئی اور کام اس کے لیے مناسب نہیں تھا علم دین سے زیادہ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے علم دین کو حاصل کرنے کی ترغیب عطا فرمائی۔ اور آج تو بڑی آسانیاں ہو گئی نا، آج بڑی آسانیاں ہو گئی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مدرسے میں آنے میں شرمندگی ہوتی ہے، یقیناً یہ بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ انسان جب وہ بچپنے کے حدوں سے آگے نکل جاتا ہے تو عام طور پر ویسے شرم نہیں کرنا چاہیے علم دین کو حاصل کرنا، لیکن چونکہ یہ فطری بات ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اب کیسے جائیں گے مدرسے میں حضرت کے پاس، تو چونکہ ترقی کا زمانہ ہے،
سوشل میڈیا کا زمانہ، آج کل آن لائن تعلیم کا بالکل ماحول بن چکا ہے، بالکل ماحول بن چکا۔ آپ کو الف سے یا تک پڑھنا، الف با پڑھنا ہے تو بھی آپ آن لائن وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈائریکٹ قرآن پڑھنا ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو فقہ حاصل کرنا ہے، حدیث حاصل کرنا، ہر طرح کے علوم و فنون جو علوم دینیہ ہے وہ سب کے سب آن لائن پڑھائے جا رہے ہیں۔ رات میں عام طور پر چونکہ لوگ اپنے کام سے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جاتے ہیں 10 کے بعد، تو عام طور پر اس طرح کے کورسز وہی رات کو 10 بجے کے بعد کرا۔ بہت سے لوگ ایسے خوش نصیب ہے جنہیں علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق ہے، جو اللہ اور رسول کا ڈر و خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، وہ حاصل کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے اور اپنی اصلاح کرتے، اپنے اہل خانہ کی اصلاح کرتے۔ تو یہ بھی بڑا اچھا اور مفید طریقہ ہے کہ اگر آپ کو دن میں جانے کا وقت نہیں ہے یا وقت تو ہے لیکن شرمندگی اور خجالت محسوس کر رہے ہیں آپ، تو آپ آن لائن تعلیم حاصل کرتے۔ بہت سارے اس کے میدان میں بہت سارے پلیٹ فارم، لہذا کسی بھی طرح لیکن آپ علم دین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن شریف کا ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ ایک علم سے اللہ کی جو مخلوق ہے وہ کس قدر ممتاز اور اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے۔ آپ نے کلب معلم کا نام سنا؟ کلب معلم، کلب معلم کا مطلب ہوتا ہے بالکل سادہ لب و لہجے میں کہوں تو پڑھا لکھا کتا، اسے کلب معلم کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں۔ اس مسئلے نے، یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، کلب معلم سے متعلق جو مسئلہ ہے یہ فقہ سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے۔ اس سے ہمیں ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا اور مسئلہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ آج بھی وہ چیزیں ہیں عام طور پر گاؤں دیہات میں یا شہروں سے ہٹ کر جو علاقے ہیں، لوگ کتا اپنے پاس رکھتے، کتا پالتے، اور یاد رکھیں صرف شوق کے طور پر کتا پالنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ چند چیزیں ہیں جیسے کھیتی باڑی کی رکھوالی ہے، شکاری وغیرہ کرنا ہے تو اس کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے، لیکن آج کل شہروں کے اندر جو کتا پالا جاتا ہے شوق کے طور پر کتا پالا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیڈ روم کے اندر کتا سوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کا لعاب وغیرہ گرتا ہے، صرف شوقیہ بے معنی، شریعت کی طرف سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ بہرکیف وہ چند امور جن کے لیے کتا کو پالنا جائز ہے، کتا رکھنا جائز ہے، ان میں سے ایک شکار۔ اگر کسی کو شکار کرنا ہے تو کتے کے ذریعے شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہیں، اس کے چند شرائط ہے۔ آپ جس کتے کے ساتھ چاہے آپ کتے کو لے کر آپ شکار تو کر سکتے، لیکن آپ نے جس حلال جانور کا شکار کیا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر کتے کے ذریعے حلال جانور جو شکار کیا گیا اس کا گوشت کھانا آپ کے لیے جائز ہے، بلکہ وہ کتا جسے آپ نے سدھایا ہے، جسے آپ نے ٹرینڈ کیا، جسے آپ نے تربیت دی ہے، یعنی جو پڑھا لکھا کتا ہے، معلم کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ جو تعلیم یافتہ، معلم کا مطلب ہی ہوتا ہے تعلیم یافتہ، اور فقہ میں اسے کلب معلم کہا جاتا ہے۔ تو جو تعلیم یافتہ کتا ہے، جو سکھایا ہوا کتا ہے، اس کتے کو اگر آپ کسی حلال جانور پر بھیج رہے ہیں اور بھیجنے سے پہلے آپ بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ کتا شکار کرنے کے بعد اس کا گوشت خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے بچا کے اگر رکھے، اگر یہ تمام شرائط جمع ہے اس کتے کے اندر کہ وہ کتا پڑھا لکھا ہو، تربیت یافتہ ہو، تعلیم یافتہ ہو، اور شکار کرنے والے نے بسم اللہ پڑھ کے اسے بھیجا ہو، اور ساتھ ہی کتے نے شکار کرنے کے بعد خود گوشت نہ کھایا ہو جانور کا بلکہ اپنے مالک کے لیے بچا کے رکھا ہو، یہ تمام شرائط اگر جمع ہے شکار کرنے میں تب اس حلال جانور کا گوشت کھانا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک ایسا آپ نے ایک کتا بھیجا، آپ کے پاس اس کتے کو آپ نے تربیت دیا ہے، بھیجنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ بھی پڑھا اور اس کتے نے شکار کرنے کے بعد خود نہ کھایا، آپ کے لیے بچا کے رکھا، لیکن اس کتے کے ساتھ اس عمل میں کوئی دوسرا کتا بھی شریک ہو گیا، دونوں ساتھ میں گئے اور ساتھ میں جاتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے، دو شرطیں جمع ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے اور دونوں نے حملہ کرنے کے بعد خود گوشت نہیں کھایا بلکہ آپ کے لیے بچا کے چھوڑ دیا ہے،
لیکن جو دوسرا کتا ہے اس کتے کے اندر ایک شرط یہ نہیں پائی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ذریعے تربیت یافتہ نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو اس بنیاد پر شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ کتے کو بھی اگر تربیت مل جائے، کتے کو بھی اگر تربیت مل جائے تو وہ کتا بھی دوسرے کتے سے ممتاز ہو جایا کرتا ہے۔ تو کتا جو حقیر جانور عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں الحمدللہ۔ قرآن شریف کے اندر اس مسئلے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ تو لہذا اس آیت مبارکہ سے جہاں شریعت کا ایک مسئلہ ہمیں سمجھ میں آیا، وہیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کتا جیسا جانور بھی اگر اس کے اندر تربیت آ جائے، تعلیم آ جائے، تو وہ بھی عام کتوں سے ممتاز اور جداگانہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں الحمدللہ، لہذا ہمارے اندر اگر تعلیم آ جائے تو ہم کامل انسان بن جائیں گے۔ جو کمیاں ہیں وہ کمیاں، جو خرابیاں ہیں، جو نقائص ہے، جو عیوب ہے، وہ سب کے سب ہمارے اندر سے دور ہو جائیں گے۔ اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات، ایک مسئلہ یاد رکھیں، قرآن شریف کے اندر احادیث مبارکہ میں بزرگوں کے اقوال سے جس علم کی فضیلت وارد ہے، جس علم کی فضیلت وارد ہے وہ کوئی اور علم نہیں، علم دین ہے، وہ علم دین ہے۔ بہت سے ماسٹر صاحب لوگ خرافات کرتے ہیں، خرافات کرتے وہ مثلاً کچھ اسپیچ وغیرہ دے رہے ہیں، تقریر وقریر کر رہے ہیں، تو عام طور پر جو نصاب میں داخل ہے، نصاب اسکول وغیرہ کے اندر ان علوم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ جو ثبوت دیتے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے، یقیناً وہ علوم بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ علوم بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری سرخروئی کے لیے، ایک مضبوط قوم بننے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن جو چیزیں جہاں کے لیے اس کو وہی رکھی جائے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر بزرگوں کے اقوال سے جن علوم کی، جس علم کی فضیلت وارد ہے، اس سے مراد مذہبی علم ہے، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں جاننا کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، کیا چیزیں اللہ کے لیے محال ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے لیے واجب و ضروری ہے، ان چیزوں کو جاننا، نبوت کے متعلق مسائل کو جاننا، نماز اور روزے کے متعلق مسائل کو جاننا۔ بات سمجھ رہے؟ تو قرآن و حدیث کے اندر جس علم کی فضیلت اور اہمیت وارد ہوئی ہے، اس سے مراد علم دین ہے، مذہبی علم ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے علم دین حاصل کرنا، خود حاصل کرے، اپنی نسلوں کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سے پہلے 10 سال، 15 سال، 20 سال پہلے ہم اپنے آپ کو بدعقیدوں کی مجلس سے روک لیتے تھے۔ کوئی بدعقیدہ مولوی اگر بیان کر رہا ہے تو ایسی مجلس میں ہم نہیں جاتے تھے، نہ اپنی اولاد کو بھیجتے تھے، نہ اپنے متعلقین کو بھیجتے تھے، روک دیتے تھے، اس محفل میں نہ جانا، اس محفل میں نہ جانا، یہ بدعقیدوں کی محفل ہے، اور لوگ جاتے بھی نہیں تھے۔ لیکن آج یہ مسئلہ معاملہ مشتبہ ہو چکا ہے۔ اب مجلس کے ذریعے بدعقیدے اپنی بدعقیدگی کی اشاعت جلسہ کر کے نہیں کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے؟ جلسوں کے ذریعے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہاتھ میں جو موبائل ہے، آپ نے ایک بٹن دبایا، آپ فیس بک چلا رہے ہیں، کوئی بدعقیدہ مولوی آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، آپ ٹویٹر پہ ہے، بدعقیدہ مولوی اپنی بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، آپ واٹس ایپ پہ، وہاں پہ بدعقیدگی پھیل رہی ہے۔ لہذا یہ تمیز کیسے پیدا ہو کہ جو یہ بیان کر رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی علم دین سے آراستہ ہو اور اپنی نسلوں کو بھی علم دین سے آراستہ اور مزین کرے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ فتنے بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، فتنوں کا بالکل دور دورہ ہے، لہذا یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، والدین کی خدمت کے اوپر تقریر کر رہا ہے، اور ایک مولوی تو ہے جو فیس بک وغیرہ پر بہت زیادہ روتا بہت روتا ہے، اور ایک نمبر کا منافق صفت انسان، ایک نمبر کا منافق صفت انسان۔ دیکھ رہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کے اوپر، والدین کے اوپر بالکل رو رو کے تقریر کر رہا ہے، ہاں بالکل رو کے تقریر کر رہا ہے، نماز کے بارے میں بالکل بتا رہا ہے، جہنم کی وعید کو بالکل ڈر کر بالکل
ایسے ایسی حیات اور صورت بتا رہا ہے کہ لوگ اس سے امپریسڈ ہو جائے، متاثر ہو جائے، جنت کی بشارتیں دے رہا ہے، خوشخبریاں سنا رہا ہے، قرآنی آیات پڑھ رہا ہے، لوگ کیا متاثر ہو جاتے، لوگ کیا ہو جاتے، اس کے فین ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ نوجوان لوگ فین بہت ہوتے آج کل، فیس بکیا کے اور یہ جو نیٹ والے ان کے بہت جلدی فین ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے حجت قرآن نہیں، حدیث نہیں، اجماع نہیں، قیاس نہیں، بلکہ بس وہی ویڈیو ہے، وہی سب سے بڑی حجت ہو جاتی، سب سے بڑی دین کی دلیل وہی بن جاتی ہے۔ ماں باپ کے اوپر اس نے آپ کو متاثر کن بیان کیا، نماز کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں اس نے خوب ہنس ہنس کے اور متاثر کرنے والا بیان کیا، فین ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آگے ویڈیو دیکھتے جس کے اندر صاف بیان کرتا تھا وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتا ہے معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیڑ کے پیچھے کی خبر نہیں، اب چونکہ وہ اس کا فین ہو چکا ہے نا، اس کی ہر بات مانے گا، لہذا یہ ضروری ہے امتیاز کرنے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس دور میں اس کے امتیاز کرنے کے لیے علم دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ لہذا آپ اپنی نسلوں کو بھی علم دین سے آراستہ کریں، اور آپ خود بھی عمر کے جس مرحلے میں ہو آپ خود بھی علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ اور ایک مسئلہ جو میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ ان دنوں مسجد میں وہ مسائل چل رہے ہیں، میں بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ ہے کہ مسجد کے اندر بچے آئیں، چاہے دوڑے کودے شور شرابہ کرے، نمازیوں کے آگے سے گزرے، نمازیوں کی نماز میں مخل ہو کر ان کی نمازوں میں خلل ڈالے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وجہ کیوں؟ ایک ویڈیو چل رہا ہے نا آج کل، کون سے ملک کے بارے میں؟ ترکی کو لے کر، ارے وہاں بچے دیکھو مسجد میں فٹ بال کھیل رہے ہیں، مسجد میں فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ جواز کے لیے کیا جملہ بولا جاتا ہے کہ بچے آج مسجد میں آئیں گے تو وہ مستقبل میں بھی آئیں گے، وہ مستقبل میں بھی آئیں، لیکن ہم تو عملاً یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے آج مستیاں کر رہے ہیں ہماری مساجد میں، جوانی میں بھی وہ مستیاں کر رہے ہیں، جوانی کے عالم میں بھی وہ مسجد میں خرافات کرتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے؟ رمضان کا مہینہ گزرا، آپ نہیں دیکھے بچے ہی خالی مستی کر رہے تھے، بڑے بھی مسجدوں کے اندر شور شرابہ کر رہے تھے۔ تو ہمارے لیے کسی ملک کا عمل حجت شرعی نہیں ہے، قرآن حجت شرعی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حجت شرعی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے بچے جن کے اندر شعور نہیں ہے، مساجد کے آداب کو وہ نہیں جانتے ہیں، ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ بتائیں آپ کس کی سنیں گے؟ آپ کے لیے کیا وہ موبائل حجت ہے؟ موبائل حجت ہے؟ نہیں، ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے۔ ہاں وہ بچے جن کے اندر شعور ہے آپ انہیں لائیے، اور مسجد میں مقدم کس کو رکھا جائے اس کا دار و مدار عمر پر نہیں ہے، بلکہ عقل و خرد پر ہے کہ کون زیادہ عقل مند ہے، کون مسجد کے زیادہ آداب کو جانتا ہے۔ تو پہلے آپ بچوں کے اندر آداب سکھائیں، جب وہ مسجد کے آداب کو جان لے اس میں امتیاز ہو جائے کہ مسجد ہے میدان نہیں، مسجد ہے گراؤنڈ نہیں، مسجد ہے شور شرابہ اور خرافات کی جگہ نہیں، پھر آپ بچوں کو مسجد میں لائیے، یا اگر اس سے پہلے لا رہے تو بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھیں تاکہ مسجد کے ماحول منتشر نہ ہو، یہاں کا امن و سکون غارت نہ ہو، اور یہاں نمازیوں کے نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہم سبوں کو علم دین کے حصول کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔